السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس مال پر حج فرض ہوتا ہے اور کس مال پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کتنے مال پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس کتنا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شریعت کی نظر میں مالدار کس کو مانا جائے گا، آدمی کے پاس زکوٰۃ لینے اور دینے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام مسئلوں کو ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، مال تین طریقے کا ہوتا ہے: ضرورت کا سامان، اور اسی طریقے سے ضرورت سے زائد سامان، اور تیسرا مال جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مال نامی، یعنی بڑھنے والا مال۔ ان تمام کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ نمبر 1، ضرورت کا سامان۔ جیسے انسان گھر بناتا ہے، جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے یہ بھی ضرورت کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے سواری، سائیکل، کار، بائک وغیرہ، اور اسی طریقے سے گھریلو سامان جیسے کولر، فریج، پنکھے، مشین وغیرہ، اور اسی طریقے سے یوز کیے جانے والے برتن، یوز کیے جانے والے کپڑے، چاہے وہ کتنے ہی مہنگے ہو، اور اسی طریقے سے کولر مشین، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اور اسی طریقے سے پلاٹ یا زمین یا دکان اور مکان ایسے یا پلاٹ ایسے ہوں جس کے کرائے سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہو، یعنی دکان اور مکان کے کرائے سے گھر کا گزارا چلتا ہو تو یہ بھی ضرورت کا سامان کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کاریگری کے اوزار، حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہتھیار، اور مطالعے کے لیے رکھی ہوئی دینی کتابیں یا اردو یا انگلش کسی بھی طرح کی کتابیں ہوں جس کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ضرورت کا سامان ہیں۔ ان تمام پر کسی بھی طریقے کی نہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہ قربانی واجب ہوتی ہے، نہ حج فرض ہوتا ہے، اور نہ ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، ضرورت سے زائد۔ اگر کسی انسان کے پاس اپنے پرسنل گھر یا پرسنل مکان یا پرسنل دکان کے علاوہ کوئی دوسرا گھر ہو یا مکان ہو یا پلاٹ ہو اور اس کے کرائے کے بغیر بھی اس کا گھر چل سکتا ہو تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہوگا۔ اگر ان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس انسان پر قربانی بھی واجب ہوگی، صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ لیکن اگر اس کی قیمت اتنی زیادہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، یعنی وہ مکہ آ سکتا ہو اور مکہ سے پھر واپس اپنے گھر جا سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی اور صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ حج بھی فرض ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر صرف حج فرض ہوگا، قربانی واجب ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ابھی اس کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تیسرا مال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال نامی، یعنی بڑھنے والا مال۔ شریعت کی نظر میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ مال نامی کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ سونا ہوگا، سونا اگر ہو تو پھر سونا 87.5 گرام اگر ہوگا تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر چاندی ہو تو 612 گرام اگر چاندی ہوگی تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، یا اگر اس کے پاس تجارت کا یعنی بزنس کا سامان ہے جس کو وہ بیچتا ہے، جس سے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو بھی اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بزنس کا سامان ہے، لیکن اس کے پاس اتنا کیش موجود ہے، روپیہ پیسہ موجود ہے جس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو بھی اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی زکوٰۃ کے تعلق سے سوال ہے تو کمنٹ باکس میں تحریر کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔